لیکن یہ کہا جائے کہ باپ اپنی بیٹی کو کوئی بھی تحفہ دے وہ لعنت ہے، وہ لعنت نہیں، وہ تو ہدیہ تحفہ. جہیز ایک تحفہ ہے، وہ اگر اپنے ماں باپ اپنی خوشی سے دیں تو وہ ضرور دے دیں. یہ تو مومبتی مافیا کا جو بغض ہے اسلام کے خلاف، وہ اس کو نشانہ بنا رہی ہے، حالانکہ یہ ہمارے اس علاقے کا کلچر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. السلام علیکم ویورز، فائز سکھائی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی. ویورز، آج کل جو سوشل میڈیا پر ایک بہت گرما گرم بحث چل رہی ہے جہیز کے حوالے سے. دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، لیکن اس پر بہت زیادہ طعن و تشریح بھی کی جاتی ہے. دوسری طرف جہیز کو لعنت بھی کہا جاتا ہے. اور جو سوشل میڈیا پر دیکھنے میں یہ آیا کہ جب اس قسم کے جو ٹرینڈز چلتے ہیں، جن ایشوز کا تعلق اسلام کے ساتھ ہوتا ہے، اس پر وہ لوگ بہت زیادہ بات کرتے ہیں جو ہے تو مسلمان، لیکن ان کا اسلام سے تعلق جو ہے نا دور دور تک نہیں ہوتا. تو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر لاوا صاحب کے ساتھ، ان سے پوچھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی بیٹی کو جہیز دیا، لیکن دوسری طرف جہیز کو لعنت بھی کہا جاتا ہے. یہ کیا تضاد کیا ہے اور یہ کیسے اس چیز کو سمجھا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ نے تمہید باندھی ہے، بنیادی طور پہ یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ اسلام کو ٹارگٹ اور اسلام کو نشانہ بنانے کے لیے لبرل اور سیکولر مافیا یا مومبتی مافیا کوئی بھی موقع ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتے، اس لیے بے جا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. جو بات آپ نے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ اشیاء دی، بنیادی طور پہ اگر یہ کہا جائے تو کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو کوئی بھی تحفہ دے سکتا ہے، اس میں تو کوئی اجازت نہیں. جس چیز سے ممانعت ہے یا جو چیز مکروہ ہے، بنیادی طور پہ آپ لبرل اور سیکولر مافیا سے یہ سوال کریں کہ اسلام میں تو نکاح مسجد کے اندر ہے. وہ کتنی بہنیں بیٹی ہیں جو جب شادی بیاہ کے ہالوں میں جاتی ہیں اور نکاح کی تقریبات دیکھتی ہیں، بتائیں کتنی بیٹیاں یہ آہیں اور سسکیاں اور بددعائیں بلکہ دیتی ہوں گی کہ ہمارے نکاح ہمارے والدین جب 20-25 لاکھ روپے ارینج کریں گے تب ہوں گے. اگر اسلام کا کمیونٹی سینٹر مسجد ہو، نکاح تو آسان وہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ اگر نکاح کی تقریب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم تکلف ہو. تو بنیادی طور پہ اسلام کے اندر بیٹی کو تحفہ دینے پہ کوئی قدغن نہیں ہے. باپ اپنی بیٹی کو جو مرضی دے، اصل قدغن ہے مطالبے پہ. نہیں، یہ جو جہیز کا لفظ ہے یہ تحفہ ہے بیسیکلی. جہیز کا مطلب تو تیاری ہے نا، جہاد مطلب تجہیز کرنا، تیار کرنا. تجہیز و تکفین کو سمجھ دیں، یعنی کسی بھی شے کی تیاری کو جہیز کا نام دیا جاتا ہے، یعنی تیار کرنے والی چیز. تو بنیادی طور پہ جو چیز مکروہ ہے یا غلط ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ برے صغیر کے معاشرے کے اندر ہے. یہ تو اسلام میں آئی نہیں. اسلام میں تو حق مہر ہے. بتائیں آج بھی عرب معاشرے کے اندر جب کوئی بیٹی سے کسی کا رشتہ مانگنے جاتا ہے تو اس کا حق مہر وہ طے کرتے ہیں اور بڑا زیادہ طے کرتے ہیں. بلکہ الٹی بات ہے، وہاں پہ شادی کرنا لڑکے کے لیے مشکل ہوتا ہے. لڑکا پورے کا پورا جہیز تیار کرتا ہے، جس کو ہم جہیز کرتے ہیں نا. جب تک اس نے اپنا گھر جہیز تیار نہیں کیا اس کو کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا. تو یہ اسلام کا کلچر ہی نہیں. یہ تو ہمارے برے صغیر کے اندر ایک لعنت موجود ہے کہ جس کے اندر بنیادی طور پہ عورت پورے کا پورا سامان اٹھا کے اپنا لے کے جاتی ہے اور ساتھ دلہا بھی لے کے آتی ہے. یہ کلچر خلاف اسلام ہے. اسلام میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام کی بنیاد کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا فلاں صحابی نے شادی کی ہے، نبی کریم نے اس کو کہا، کیا کہا؟ اس کو کہا ولیمہ کرو. تو اس کا مطلب ہے بارات تک کا جو کھانا ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. بارات کا جو لفظ ہے، بتائیں ظہیرہ حدیث میں کہاں پہ آتا ہے؟ بتا دیں. اس کا مطلب ہے کہ برات ہی نہیں ہے. تو جب برات ہی نہیں ہے تو بچی کے اوپر تو بوجھ ہی نہیں ہے. جب بچی کے اوپر بوجھ ہی نہیں ہے، آج تو پاکستان کے اندر صرف برات کے کھانے کے اندر لاکھوں روپیہ لگ جاتا ہے. تو بچی کے اوپر تو پہلا بوجھ والدین. جہیز کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ اس چیز کو کہتے ہیں کہ 20 لاکھ کا کھانا بھی کھلانا پڑے گا. ہے ہی نہیں. ہاں ولیمہ ہے، یہ لڑکے کے اوپر ہے لائبلٹی کہ اس نے ولیمہ کھلانا. ہاں چاہے نبی کریم نے کہا ایک بکری ہے کھلاؤ، ضرور اعلان ہونا چاہیے نکاح کا. جہیز کو ایک لعنت سمجھا جاتا ہے اور اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ واقعی لعنت کی مستحق ہے. لیکن جو ماں باپ اپنی بچی کو یعنی بھیج رہے ہیں دوسرے گھر، اور جن چیزوں اور جن سہولتوں کے ساتھ وہ گھر میں عادی ہے یا نئے گھر میں جو ضرورت پڑتی ہے، اور جو ہمیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جہیز ہمیں ملتا ہے وہ اصل میں تو حضرت علی کے زرے کو فروخت کر کے تو اسی سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سامان بنایا اور امت کو یہ تلقین کی کہ جب تم لوگ کسی کی بیٹی لے کے آتے ہو تو اس کی جو حفاظت ہے اور اس کی جو ضروریات زندگی ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے. اور مردوں کی حمیت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ اس کا اپر ہینڈ ہوتا ہے. تو وہ اس کو جب لا رہے تو ایک ماں باپ اپنے جگر کا ٹکڑا جب دے دیتے ہیں تو وہی کافی ہوتا ہے. لیکن
کچھ ماں باپ اپنی خوشی سے، میں اپنی ذاتی مثال دیتی ہوں، میری بیٹی کے لیے انہوں نے، ان کی سسرال والوں نے بڑی سختی سے منع کیا کہ جو ہم نے جہیز نہیں لینا، اور انہوں نے واقعی جہیز کے نام پر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انہوں نے لی بھی نہیں، لیکن جو میں اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو دینا چاہ رہی تھی، میں نے وہ چپ کر کے، اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے، اس کی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف جو ہے اس کو بہت زیادہ لعنت اور بہت زیادہ اس طرح کا قرار دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں ایک بیلنس، معاشرے کے لیے ہر چیز بیلنس ہونی چاہیے، کہ ماں باپ بھی اپنی خوشی سے وراثت میں حصہ دیں، اس کو تعلیم کا حق دیں، اس کو صحت کی سہولتیں فراہم کرے، عورت چاہے ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، جس بھی معاشرے میں جو بھی اس کی حیثیت ہے تو اس کو ضروریات زندگی اور اس کی کفالت ہونی چاہیے، تمام معاشرے کے مردوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو مومبتی مافیا کا جو ایک بغض ہے اسلام کے خلاف، وہ اس کو نشانہ بنا رہی ہے، حالانکہ یہ ہمارے اس علاقے کا کلچر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس علاقے اور خطے کو بڑا گلیمرائز کر کے پیش کرتے ہیں۔ جب رنجیت سنگھ کا مجسمہ لگتا ہے تب وہ اس خطے کی بات کرتے ہیں، تو یہ تو اس خطے کا کلچر ہے۔ اگرچہ ہمیں ایماندارانہ طور پہ اس بات کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے کہ یہ کلچر غلط ہے، یہ بچیوں کی شادیوں کے اندر یہ چیز ممانعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اسی لیے نکاح آسان ترین جو حدیثوں میں کیا ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس آئے جس کا دین تمہیں پسند ہو تو اپنی بیٹیوں کا رشتہ کر دو، نہیں تو ایسا نہ ہو کہ زمین پہ فساد پھیل جائے۔ تو آج آپ دیکھ نہیں رہے کہ معاشرے کے اندر جتنی بے حیائی اور یعنی فاشی ہے، یہ رشتوں میں کمی اور رشتوں کو مشکل، نکاح کا پروسیس اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ وہ جو نکاح آسان تھا وہ کہاں گیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو صحابی نظر آتے ہیں، نکاح ہوا ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ نکاح ہوا ہے، برات گئی ہے پتہ ہی نہیں ہے، ولیمے کے ساتھ اعلان ہوتا تھا کہ جی نکاح ہو گیا ہے۔ تو یہ اگر ہم اسلامی کلچر کو صحیح معنوں میں اپنائیں گے نا، یہ ہمارے بر صغیر کا کلچر ہے۔ پہلی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام میں جہیز نہیں ہے، جو آپ نے بات کی ہے وہ بنیادی طور پہ کسی باپ کا اپنی بیٹی کو گفٹ دینا، وہ اسلام میں نہیں، وہ دنیا کے ہر قانون اور لا کے اندر موجود ہے۔ ہر کوئی باپ اپنی بیٹی کو کوئی تحفہ دینا چاہے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ جو باپ اپنی بیٹی کو اپنی رضامندی سے، اپنی خوشی سے جو کچھ دینا چاہے وہ تحفہ جائز ہے، وہ تو درست ہے، لیکن ڈیمانڈ کرنا لعنت ہے، یہ کہا جا سکتا ہے؟ کہا جا سکتا ہے کہ دماد جو ہے وہ اس اصول کے تحت اپنے سسر سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ وہ جو بیٹی کو چیز ملی ہے نا، اس کے اوپر بھی بیٹی کا حق ہے، بیٹی چاہے تو اپنے خامند کے ساتھ شیئر کرے گی۔ ویسے تو خامند کی اطاعت اسلام کے اندر بڑی ضروری ہے، لیکن کہنے کا مطلب وہ ہے بیٹی کا ہی۔ باپ نے اگر پیسے بھی دیے بیٹی کو تو وہ بیٹی کے ہی ہیں، تو وہ کوئی دماد اس کا مالک نہیں بن جاتا۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے بڑی جو لعنت میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو باقاعدہ دماد کے خاندان مطالبہ کرتے ہیں آپ اتنا جہیز دیں گے، اب جہیز میں گاڑی دیں گے۔ یہ لعنت ہے، یہ حرام کے، میں کہتا ہوں بدترین بات ہے کہ الٹا آپ اپنے بیٹے کی ٹریننگ کریں۔ اسلام میں تو عورت کا حق مہر ہے کہ اس کی سپورٹ ہو، اس کو تحفظ تحفظ ہو۔ کہ معاشرے کے علماء، ممبر و محراب، تعلیمی اداروں، میڈیا، ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم مردوں کو اسلام کا جو کفالت کا نظام ہے اس کا پورا شعور دے دیں۔ ہمارے ہاں عورتوں کو تو یہ تو سکھا دیا جاتا ہے کہ جی تمہارا آدھا حصہ ہے وراثت میں اور مردوں کو پورا حصہ مل رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ جو تمہارا حصہ آدھا ہے وہ ٹوٹل تمہارا اکیلی کا ہے، اور جو مرد کا حصہ پورا ہے اس کے اوپر 4 رشتوں کی ذمہ داری ہے، ماں کی، بیوی کی، بہنوں کی اور بیٹیوں کی۔ اس نے وہ سارا ان کو خرچ کرنا ہے ان کے اوپر، تب بھی وہ اس کو اپنی ذات کے لیے بہت تھوڑا سا حصہ یعنی ملتا ہے۔ تو اسلام کا جو کفالتی نظام ہے اور جو عورت کے یہ حقوق ہیں، یہ سب ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں اس کی اویئرنیس پھیلائیں اور وراثت میں اس کو حصہ دیں، اس کو تعلیم کا حق دیں، اس کو صحت کی سہولتیں فراہم کریں، اس کو انصاف فراہم کریں اور اس کو معاشرے میں اسے اسٹیٹس دیں جس کا اسلام نے اسے عطا کیا اور معاشرہ اسے نہیں دے رہا۔ لیکن اپنی خوشی سے جو اپنے بچوں کو بندہ دے تو وہ ضرور ان کا حق ہے، لیکن دوسری طرف ان کو اس کی بدلے میں پھر وراثت سے محروم نہ کیا جائے، تعلیم کے حق سے محروم نہ کیا جائے، ان کی وہ ساری جو یعنی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے جہیز کی، اور اس کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو اسراف و تبذیر لوگ کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میری ایک ہی گزارش ہے کہ شادی جو ہے وہ مہر کا نام ہے،
اور عورت کی حفاظت اور عورت سے محبت کا نام ہے. ہم نے اسے رسوم و رواج میں تبدیل کر دیا اور اس کے عورت کے اصل حقوق اس میں کہیں گم ہو گئے ہیں. میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ اتنا زیادہ جو فالتو اخراجات کرتے ہیں نمود و نمائش میں، کھانوں میں، یہ فنکشنز میں، ڈھول ڈھمکے میں، اس کی بجائے اس نئے جوڑے کو آپ یہ کاروبار کے لیے پیسے دے دیں، ان کو کوئی گولڈ دے دیں، ان کی سیکیورٹی کا کوئی زمین دے دیں، وہ اپنے لیے کچھ کاروبار کر سکیں. اور مہر ضرور اتنا ہونا چاہیے کہ جتنا آپ شادی پر خرچ کر رہے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ آپ عورت کو مہر کے حق میں ادا کریں. کہ یہ بنیادی طور پہ جہیز دے کے اپنے سر سے وراثت کا توق اتار دینے والا جو کلچر ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ بھی بڑے صغیر کا ہے. اگرچہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں لیکن یہ جو وراثت ہے یہ کس نے دی ہے؟ اسلام کے اوپر یہ ایلیگیشن پتہ کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ وراثت کا حق اسلام نے دیا. وراثت محروم کون کر رہا ہے؟ یہ خطہ. تو بنیادی طور پہ یہ مسئلے مسائل انہی لوگوں کے کھڑے کیے ہوئے ہیں، لبرل اور سیکولر مافیا کے کھڑے کیے ہوئے ہیں. اگر اسلامی قوانین کو، یہ میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں، یہ کھلے دل سے اپنا لینا، اللہ کی قسم زمین سے فتنہ فساد اور اس طرح کی باتیں ختم ہو جائیں. یہ اپنائیں اسلامی قانون کو اور اسلامی قانون کو عدالتوں میں لے کے جائیں، بیٹی کو حصہ بھی ملے گا اور جہیز کی لعنت بھی معاشرے سے ختم ہو جائے گی. دیکھیں جہیز کی ڈیمانڈ وہ ایک لعنت کی مستحق ہے. جہیز ایک تحفہ ہے، وہ اگر اپنے ماں باپ اپنی خوشی سے دیں تو وہ ضرور دے دیں. کہ جہیز جو ہم معاشرے میں ہمارے یہاں رائج ہے وہ تو ایک لعنت ہے. جہاں پہ لڑکا مطالبہ کرے مجھے اتنا جہیز ملے گا تو ہی میں شادی کروں گا، یہ تو سراسر لعنت ہے. اور میں یہ سریعام کہنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کہا جائے کہ باپ اپنی بیٹی کو کوئی بھی تحفہ دے وہ لعنت ہے، وہ تو مسلمان بھائی ایک بھائی کو دے سکتا ہے.